السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4-5 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات کے اندر ذکر ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مریم علیہ السلام اللہ کی نظر کی گئی تھی بچپن سے، اور وہ محراب میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہی تھی۔ تو اس وقت کی وہ جو ہیکل کا قانون تھا، اس کے مطابق کوئی بھی خاتون جب اللہ کی نظر کر دی جاتی تھی، وہ مسٹیسزم کی زندگی گزار رہی تھی، تو اس میں تو ہیکل سے باہر نکلنا، شادی کرنا سخت منع تھا۔ تو یہ تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی شادی ہوگی۔ جب شادی نہیں ہوگی تو بچہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بچے کا قانون کیا ہے کہ شادی کے نتیجے میں شوہر اور بیوی کا فزیکل ریلیشن شپ بنتا ہے، اس سے پریگننسی ہوتی ہے اور پھر بچہ ہوتا ہے۔ تو ایک نن کی جب شادی نہیں ہوتی تو اگلا جو چیز ہے کہ بچے کا پیدا ہونا، مرد کا چھونا، پھر پریگننسی ہونا، پھر بچے کا پیدا ہونا، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ مریم علیہ السلام سے متعلق، تو پھر اس آیت کو جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اب اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے، کیا خوشخبری دی جا رہی ہے مریم علیہ السلام کو؟ اذ قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، یہ الفاظ بڑے غور سے سننے ہیں آپ نے کہ اے مریم، بلا شبہ اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک کلمہ کی جو بشارت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اس کے آگے بتایا جا رہا ہے۔ تو شروع میں یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ جو کلمہ ہے یہ بچے کی پیدائش سے متعلق اللہ کا قانون وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ شادی کے نتیجہ میں فزیکل ریلیشن شپ میں پریگننسی کے بعد بچے کا پیدا ہونا، یہ ہے اللہ کا قانون۔ یہاں پر اس کی بات کی جا رہی ہے، ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، یعنی یہ چیز ہو کر رہے گی، ایسا ہوگا کہ تیری شادی ہوگی، اس کے نتیجے میں پریگننسی ہوگی، بچہ ہوگا۔ آگے کہا جا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ تو اس آیت کے اس جز میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے مریم، بلا شبہ اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے۔ تو وہ قانون جو بچے سے ریلیٹڈ ہے، اس کی پیدائش سے ریلیٹڈ ہے، اس کی بشارت دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس بچے کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ جیسے زکریہ علیہ السلام کو بچے کی بشارت دی گئی اور بچے کا نام یحییٰ بھی وہیں پہ بتایا گیا، ادھر بھی مریم علیہ السلام کو بچہ کی بشارت دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی اس بچے کا نام بھی بتایا جا رہا ہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم۔ اب یہاں پر ابن مریم کیوں کہہ رہا ہے، عیسیٰ بن مریم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ مخاطب عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ مریم علیہ السلام سے مخاطب ہے، ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ میری شادی ہونی ہے، اور شادی ہونی ہے تو پھر کس سے ہونی ہے، اس کا نام کیا ہوگا۔ تو اس لیے صرف مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی شادی سے پہلے، اس وقت جب کہ وہ
ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کی شادی ہوگی اور پھر بچہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کہا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی ان کے خاوند جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے، ان کا نام کیسے لیا جاتا؟ تو اس لیے یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کہا جا رہا ہے۔ یہ چیز آپ ذرا تصور کریں گے، اپنے آپ کو اس دور میں لے کر جائیں گے، خیالات کی دنیا میں سوچیں کہ ایک عورت محراب میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہی ہے اور اس کے ہاں یہ عقیدہ پختہ ہو چکا ہے یہودی شریعت کی وجہ سے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، جب شادی نہیں ہوگی تو بچہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اس کو جب بچے کی بشارت دی جا رہی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اب وہ کن الفاظ میں دی جا سکتی تھی، یہی کہ تیرا بچہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو مخاطب مریم علیہ السلام تھیں، تو ظاہر ہے مریم علیہ السلام کو ایز اے ماں، ایز اے والدہ بتایا جانا تھا کہ تیرا بیٹا ہوگا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، کہ یہاں پر باپ کا نام نہیں ہے، کیونکہ باپ ابھی تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ میری شادی ہوگی، اور ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہوگی تو پھر جب بشارت دی جا رہی ہے بچے کی تو ظاہر شادی ہوگی، تو ان کا خاوند، ان کا شوہر کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا۔ اس لیے بچے کے ساتھ ماں کا نام لیا جا رہا ہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم۔ اب آگے اس آیت کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا جا رہا ہے، کیا؟ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ۔ تو اس آیت میں ان کا مقام بتایا جا رہا ہے، کیا؟ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ، وہ دنیا اور آخرت میں وجیح ہوگا، نامور ہوگا، بلند مقام کا حامل ہوگا، اور آگے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، ان کا رتبہ بتایا جا رہا ہے۔ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وجیح، وہ وجیح ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے۔ اور وجیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نامور، عظیم بلند رتبہ والے۔ تو یہ کریکٹرز، یہ ان کی پوزیشن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ان الفاظ میں بتائی ہے اس آیت کے آخر میں۔ تو یہاں پر اس آیت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں مریم علیہ السلام کی حیرانگی، ان کا تعجب، وہ بیان ہوگا کہ آگے سے انہوں نے کس طرح سے تعجب کے ساتھ ریئیکٹ کیا اس خوشخبری کو پا کر۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔